اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ کروڑوں رحمتیں آپ کے مزار پر انوار پر نازل ہو، جنہوں نے حضور کے غلاموں کو یہ جذبہ دیا کہ آج شرق سے غرب تک مجھے مدینہ شریف میں مقبوضہ کشمیر کے جوان ملے اور مجھے دیکھ کر وہ دوڑے آئے، انہوں نے کہا آپ حضور امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے کہا جی میں ان کا غلام ہوں۔ تو فرمایا بخدا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جب سے میرے کریم آقا کے غلاموں کی یہ جماعت طریق لبیک یا رسول اللہ حضور قبلہ امیر المجاہدین کی میت میں اور آپ کی قیادت اور سرپرستی میں میدان میں ہے، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کو بھی یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس کافر اور ظالم ان کے ظلم سے کوئی نجات دے گا تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی دے گا۔ میں نے کہا کیوں ایسا نہ ہو، آپ ہی وہ قائد عظیمت ہے کہ جنہوں نے امت کو یہ جذبہ آج عطا کیا ہے۔ وہ لوگ جو شاید امن کے حوالے سے اپنی جو بزدلی تھی وہ چھپا رہے تھے، آپ نے میدان میں آ کر کہا، آپ نے فرمایا، یہ آپ نے سنا ہوگا حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پر انوار پہ گیا، شام گیا، ادھر میں نے آپ کے مزار مبارک پر آپ کا جو آخری قول مبارک تھا وصال سے پہلے وہ میں نے دیکھا، اور وہ قول یہ تھا قول خالد بن ولید حين حضره الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح، میں فلاں مارکے میں شریک رہا، اتنے مارکے میں شریک رہا کہ میرے سر تاپا جسم پر کوئی ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر تلوار، نیزے یا کوئی تیر کا زخم نہ ہو، میں سر تاپا زخمی ہوں، مگر آج جو مجھے موت آ رہی ہے وہ اپنے بستر پر آ رہی ہے، وہ میدان کارزار میں نہیں۔ تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں دنیا کے بزدلوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے جس کو میرے قبلہ امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرماتے تھے کہ جب آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا، اگر موت نے آنا تھا تو حضرت خالد کو تلواروں کے سائے میں آنا تھا، اگر موت نے میدان جہاد ہی میں آنا تھا تو میں نے تیروں کی بارش میں اس موت کو بہت زیادہ ڈھونڈا مگر ادھر بھی نہیں ملا، میں نے نیزوں کے سائے میں بھی ڈھونڈا ادھر بھی نہیں ملا، اگر تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو کہ میں میدان میں نکلا موت آ جائے گا، بچے پیچھے رہ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، میں نے کہا حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جو اپنی واسطے آپ سب کو چھپانے کے لیے بھی تیار ہو، لیکن حضور کے دین کے لیے موت کے ڈر سے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو تو سن، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں فلا نامت آئین الجبنا، شالا اس دلانو کدی نیند نہ ہوئے، موت نے تو آنا ہی ہے، ہر صورت میں آنا ہے، مگر اس موت کا کیا مزہ کہ جب 104 ٹیمپریچر ہو، 104 بخار ہو، حضور کے عزت و ابرو کے لیے میدان فیض آباد کے اس یخبستہ ہواؤں میں، اس برفیلی ہواؤں میں اور اس سخترین بارش کی رات میں حضور کے عزت و ابرو کے لیے بلایا جائے، اپنی بخار کی پرواہ نہ کرے، صحت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ میدان میں آ کر کہے ہمارا تو سب کچھ حضور پہ قربان ہے، اس موت کا مزہ ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہو گئی اور ادھر میرے سرکار نے اپنے آغوش رحمت میں چھپا لیا ہوگا۔ اس لیے موت نے تو آنا ہے ہر صورت۔ اگر ہم صرف اس ڈر کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ نہیں پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا،
تو یہ تو واللہ العظیم حضرت خالد بن ولید فرما گئے کہ بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے، کبھی کرونا سے، کبھی ڈینگے سے، اور کبھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے، کبھی شوگر سے، مگر وہ خدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ میرے سرکار کے تلوار مبارک پر جو شعر احد کے دن لکھے تھے، اور وہ شعر یہی تھا، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور جو موت کی ڈر کی وجہ سے پیچھے رہا تو وہ ذلت سے نہیں بچ سکتا، وہ موت سے تو نہیں بچ سکتا، البتہ ذلت پھر کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو ناموس رسالت کے لیے جب آزان دی، اور اس حال میں جب ہر طرف بے حسی چھائی رہی، جب ہر طرف لوگ اپنے اسلام کی اصل روح سے ناشنا ہو چکے تھے، تب آپ نے کریا جا کر، آپ نے جگہ جگہ جا کر ناموس رسالت کی آزان دی، اور وہ یہ آزان ہے، تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے کہ حضرت سعد ایک مرتبہ میرے کریم آقا کے ساتھ جب باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، سامنے سے کچھ کفار جس میں حبشی تھے، وہ میرے کریم آقا کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ چپ چپائے بات کرنے لگے۔ حضرت سعد کو خطرہ ہوا کہ یہ کہیں میرے کریم آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ آپ فوراً ایک کھجور پہ چڑھے اور اذان شروع کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سعد ابھی تو وقت نہیں ہے اذان کا، بے وقت اذان کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور وہ سامنے دیکھ رہے ہو، وہ دشمن کچھ مشاورت کر رہے ہیں، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں اذان دے رہا ہوں تاکہ لوگ جمع ہو جائے۔ یہ اذان ناموس رسالت ہے اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا بے وقت اذانیں نہیں ہوتی، میرے کریم آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے پوچھ کر کم از کم اذان دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے ناموس کی خاطر جو اذان دی ہے، اگر بے وقت دی ہے یہ بھی قبول ہے، اور میں آپ کو اس کے اعزاز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی بلال نہ ہو تو بلال کے بعد اگر میرے مسجد نبوی کا مؤذن ہوگا تو وہ آپ ہی ہوں گے۔ حضور امیر المجاہدین نے ہر جگہ پر یہ آزان دی کہ اٹھو میرے کریم آقا سے وفا کرو، او چودھریوں، او نوابوں، او خان اٹھو میرے کریم آقا سے وفا کرو، ورنہ قیامت کے دن پھر آپ اپنے کریم آقا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا نے مجھ نے سوال کیا تو کہ آپ کے پاس تو جب دنیا کی بات ہوتی سب کچھ تھا، اور جب میرے کریم آقا کے دین پر بات ہو تو آپ کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا، تو آج آؤ تو حضور سے وفا کرو، کیونکہ آپ فرماتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہم حضور امیر المجاہدین کی روح مبارک سے وفا کرنے آئے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم حضور امیر المجاہدین کے روح سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کی آخری سانس تک اور ہمارے بدن کے خون کے آخری قطرے تک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انشاءاللہ ہم نے ہر میدان میں حضور کے دین کے لیے رہنا ہے۔ اس لیے جاری رہے اللہ میں آج ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ سب کو جس کا انتظار ہے ہم کو بھی حضور قبلہ خطیب الاسلام وہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں صرف ایک بات کہ حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو جذبہ دیا، غیرت اور حمیت عطا کی ہے، اور اسلام کی جو اصل روح ہم کچھ لوگوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بابا جی کے مشن سے تو اختلاف نہیں ہے، البتہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی کے تو طریقہ کار سے ہمیں پیار ہے، یہ تو وہ طریقہ کار مشن سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے میرے اس مشن سے اختلاف ہے وہ تو ہو نہیں سکتا۔ بخدا ہمیں تو بابا جی کی طریقہ کار سے پیار ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائی الفارس اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوكم
إلى الإسلام فإن أبيتم فآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإن أبيتم فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. اپنے وقت کے سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو خط لکھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید اور فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر داخل نہیں ہوتے جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، اگر یہ بھی ادا نہیں کرتے تو خبردار میرے پاس محمد عربی کے وہ غلام ہے. اتنا پیار آپ کو شراب پینے سے نہیں ہے جتنا پیار حضور کے غلاموں کو حضور کے دین کے لیے اپنے سر کٹانے سے ہے. ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی، اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی. بخدا آپ خود بھی دلیر تھے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا نڈر حضور کے دین کے لیے ایسا دلیر اور بہادر خدا کی قسم کسی کو نہیں دیکھا. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں جو بھی بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے بیٹھ پر کر رہا ہوں. میں نے نہ اتنا سفید ریش اتنا کوئی خوبصورت بزرگ دیکھا، سفید بالوں میں نے کبھی بھی اتنا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، نہ علماء میں نے اتنا سخی کوئی دیکھا، نہ حضور کے دین کے عالموں میں نے ایسا کبھی حافظہ کسی کا دیکھا. آپ تو اپنے وقت کے لوگوں میں ایسے بے مثل و بے مثال تھے. بخدا یہ تو اس بندے کو پتا ہے جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے بابا جی کی صحبت میں کچھ لمحے گزارے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کتنے عظیم ہستی سے کتنی عظیم ہستی تھی جو ہم سے جدا ہو گئی. بخدا لیکن الحمدللہ مشن ہم سے جدا نہیں ہوا. مشن کے لیے انشاءاللہ ہم آج بھی کل بھی رہیں گے انشاءاللہ، اور قدم مرگ رہیں گے. یہ سختیاں، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں. یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں. اور جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے. ہمیں حضور امیر مجاہدین وہ قیادت اللہ نے عطا کی ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہمیں قائد عظیمت ملا ہے، ہمیں وہ قائد ملا جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے، جنہوں نے زمانے کے ہر ظالم اور ہر جابر کے ظلم و جبر کا سامنا کیا. خواہ وہ ہم سنتے تھے امام احمد بن حنبل نے اپنے وقت کے 3 ظالموں کا مقابلہ کیا. ان کے گھوڑے کھائے، ورثہ اور سر بازار کھائے، اور ہر گھوڑے کے ساتھ فرماتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. سنا تھا کہ حضور کے دین کے علماء ایسے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں تھا. حسرت یہی تھی ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے وہ کون ہوگا جو زمانے کے ہر ظالم کے ظلم کے سامنے آ جائے، وہ ہر زمانے کے ہر جابر کے جبر کے سامنے آ جائے. پھر اللہ کریم نے ہماری خوش قسمتی ہماری نصیب میں کہ ہمیں حضور امیر المجاہدین ملے کہ آپ نے 3 کا نہیں، آپ نے اپنے وقت کے 4 ظالموں کا مقابلہ کیا. چاہے وہ پرویز مشرف کا ظلم ہو، چاہے وہ زرداری کا ہو، چاہے وہ نواز کا ہو، چاہے وہ عمران کا ہو، کسی کا بھی ظلم ہو، آپ نے آگے بڑھ کر حضور کے دین کے لیے ایک لمحہ بھی مداہنت نہیں کی، ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے. جتنا وہ ظلم کرتے رہے آپ اتنا باہر یوں سینہ چھوڑ کر فرماتے تھے ذرا سے کمزر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر فرمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے خطیب الاسلام تشریف فرما ہے، ان کی خوش نصیبی تھی جنہوں نے جیل کے اندر کچھ ایام جی کے ساتھ گزارے تھے ایک ہی چکی میں. آپ فرماتے ہیں یہ تو خود اپنے انداز سے پھر بیان کریں گے کہ میں نے یہاں پر آپ کے گردن مبارک پر بڑے نشانات دیکھے. میں دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا حضور یہ کیا نشانات ہے.
تو آپ نے فرمایا جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ ڈنڈے مار رہے تھے، تب ادھر کے جو بچے تھے جو کارکن تھے وہ آگے سے جا کر اس طرح یوں مجھے کور کرتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے نہیں نہیں استادوں کو نہیں مارنا، استادوں کو نہیں مارنا۔ کہہ رہے کہ پھر بابا جی نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے ان کو کہا فورس والوں کو ان بچوں کو نہیں مارنا، ان کے تو ابھی ٹائم تھا کھیل کود کا، یہ تو کالج اور یونیورسٹی کی پتہ نہیں اب کیا کیا وہ لفری کرتے تھے، ان کو میں نے اس نعرے پر لگایا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ میں نے ان کو دے دیا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میں نے ان کو دے دیا۔ فرماتے کہ پھر وہ ڈنڈی مجھے پڑے اور یہ اسی کی نشانات ہے، مگر آپ نے اس کا گلہ اور شکوہ باہر نہیں کیا۔ یہ خطیب الاسلام سے ہم نہیں سنا، بابا جی سے میں نے نہیں سنا، آپ نے کبھی اپنا گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے ہم انہی کی اولاد ہے، ہم تو انہی کی اولاد ہے جو جوانی کی عمر میں جیل میں چلے گئے اور 27 سال بعد حضرت سید امام فضل حسین المعروف مولانا حضرت موہانی جب وہ 27 سال بعد نکل رہے تھے، 27 سال انگریز کے قید میں چکی پیشی، 27 سال رہے، جب جا رہے تھے جوان تھے، جب نکل رہے تھے خمید کمر میں، مگر 27 سال میں آپ نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ برابر فرماتے رہے ہیں مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرح تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو سے کم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ اس لیے ہم انہی کے اولاد ہے الحمدللہ، ہمارا بھی حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اور الحمدللہ ہم معاہدے کی سب سے زیادہ پابند اور پاسداری کرنے والے ہیں۔ ہمارے امیر محترم جو بھی حکم دیں گے، جو بھی کال دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم بسر چشم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ دن ہے یا رات ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ سردی ہے یا گرمی ہے، انشاءاللہ جو بھی ہمارے امیر محترم، ہمارے قائد محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم، آپ جب بھی کال دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے لیے نہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں، ہم صرف اور صرف اپنے کریم آقا کے دین کے لیے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب میرے کریم آقا کے دین کی بات ہو انشاءاللہ پھر ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے سر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، سر ہے وہ سر، دل ہے وہ دل جو تیرے یاد میں معمول رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اذان سننے سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے